کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے رمضان کی خاص سیریز سفر قرآن کے اس چھٹے ایپیسوڈ میں۔ اس چھٹے ایپیسوڈ میں ہم تذکرہ کریں گے پارہ نمبر 6 کا۔ پارہ نمبر 6 ہم تمام کو معاشرتی اصلاح، عدل و انصاف، اہل ایمان کی صفات اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے اہم اصول سکھاتا ہے۔ اس پارے میں خاص طور پر اصلاح معاشرہ، امانت و دیانت اور اللہ کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 6 2 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی 2 صورتیں اس پارہ نمبر 2 میں ہیں۔ سورہ نساء کا کچھ حصہ موجود ہے اور سورہ مائدہ ہے۔ پارہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور ظالم کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے۔ جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا، غیبت بھی نہیں، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں اس کو بڑا اجر ملے گا۔ ناظرین، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دعوے کی بھی تردید کی ہے۔ یہودیوں کا کیا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں یہودیوں کا اور ایک دعویٰ تھا، وہ دعویٰ ہے جس کو وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ۔ کیا ہے اس کا بارے میں کہ عقائد کے اعتبار سے نصارہ کے 3 فرقے تھے۔ ان کا ماننا تھا، ایک کا ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، دوسروں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تیسروں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں کا مجموعہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت سورہ مائدہ کا آغاز فرماتے ہیں۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اب جب سورہ مائدہ شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عہد پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ اس سے مراد معاہدات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق کیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے 9 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ایک مردار، دوسرے بہنے والا خون، تیسرے خنزیر، چوتھے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا جو جانور کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، یا جسے کسی درندے یا جانور نے پھاڑ دیا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ البتہ اضطرار کی حالت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو، ان کا اتنی مقدار میں کھانا جس سے جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا تو وہ بھی حلال مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں سورہ مائدہ میں بھی ایک بہت اہم آیت ہے جس میں تکمیل دین کا اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت قرآن کریم کے احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ یعنی میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا یہ ہے دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ احادیث میں،
اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں اصول بتا دیے ہیں جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہاء اکرام عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو فقہاء سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی کی تعلق کے بنا پر اس میں کمزوری آئے اور نہ ہی کسی سے دشمنی و عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہود اور نصارہ کے دعووں کی تردید کی ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کرے تو اس پر ناراضگی نہیں ہوں گی۔ ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دے گا؟ سورہ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگا، جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے داستان کو بیان فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ یہاں اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑوا اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائیں گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائیں گی۔ حابیل کی قربانی اس میں قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، اور قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ چور کی سزا کا بیان فرماتے ہیں کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں ضمناً شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا بھی ذکر صراحتاً فرمایا، کیونکہ حدود و شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال کا نصاب پورا ہوا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہود، نصارہ اور منافقین کا ذکر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ تینوں فرقوں کی عادت کو بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائے تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لائیں گے جو اخلاق و اعمال میں اعلیٰ ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کی تاکید فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ کوئی برا ماننے والے یا بھلا اور مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کرے، اور تسلی بھی دی اللہ نے کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت قوت صرف فرما دی۔
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہود، مشرکین اور نصارہ کی دشمنی کا ذکر فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود، مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہے۔ اللہ کی بات برحق ہے، جو فرمایا 100% درست ہے۔ جبکہ یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں، خیر خانہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیغمبر، یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائے، العیاذ باللہ، اور ایسا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں چھٹے پارے سے کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ ہمیں چھٹے پارے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عملی زندگی ہے۔ وعدہ، امانت اور انصاف مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ واللہ هو الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔